کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ وراثتیں جو ہیں جائیداد کی ہوں، بیماری کی ہوں یا دشمنی کی ہوں، تینوں خطرناک ہیں۔ فنکشن کے لیے تیار ہو کے گیا ہے، اس کے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ زندگی کا آخری فنکشن ثابت ہوگا اس کا۔ آخرت میں قتل کا بہت خوفناک حساب ہے۔ ایسے اچھے انسان کو یار قبر میں لٹا دیا ہے تو زیادتی تو ہے نا، بہت بڑی زیادتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل۔ ناظرین، آپ کو میں نے بلاچ کیس کے بارے میں لمحہ با لمحہ خبر دی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح بلاچ کا جو ہے وہ مرڈر ہوا، کب ہوا اور اس کے پیچھے کون کون تھا رونے والا، اور یہ دشمنی کہاں سے چلی، کہاں پہ جا کے اس کا اختتام ہوا۔ ناظرین، میں نے آپ کو کیس کی گہرائی سے لے کے ساری ڈیٹیل میں نے آپ کو دی، جس میں مجھے بھی بڑا پورا پاکستان جو ہے وہ دکھ میں مبتلا تھا کہ ایک جوان جو ہے وہ لڑکا جو کہ بڑا محب وطن تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے گھروں کے راشن چلتے تھے، جس کی وجہ سے جو غریب تھے ان کے گھر میں کھانا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کی منتھلیاں اس نے لگائی ہوئی تھی، جن کے گھروں کے وہ کرائے بھی دیتا تھا۔ سینئر تجزیہ کار عابد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ اب یہ کیس کس طرف جائے گا اور یہ سارا آخر معاملہ ہوا کیا اور کیوں ہوا۔ ایک بچپن کے دوست نے ریکی لگائی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ عمر صاحب، صاحب، تھینکس۔ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا، جو کہ بڑی جذباتی بات ہے۔ اب تو جو ہے وہ بچپن کے دوستوں سے یقین اٹھ گیا ہے اور جو ہے وہ بڑا دکھ ہوا ہے، پورے پاکستان کو دکھ ہوا ہے کہ ایک جوان لڑکا جو کہ کہتا تھا کہ میں دشمنی نہیں چاہتا، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا۔ عمر صاحب، معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ وراثتیں جو ہیں جائیداد کی ہوں، بیماری کی ہوں یا دشمنی کی ہوں، تینوں خطرناک ہیں۔ یہ معاملات تو خیر میں ان پہ تبصرہ کرنا بھی نہیں چاہوں گا کہ کیا معاملات تھے، کہاں سے شروع ہوئے، کیوں ہوئے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اسے تو چھیڑنا ہی نہیں بنتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس مرڈر کا پورے پاکستان میں چرچا ہو رہا ہے، اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ وہ ایک نرم دل شخص تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، بچے ابھی چھوٹے چھوٹے تھے اس کے، اور وہ دشمنیوں سے میرا خیال ہے جہاں تک کہ وہ اوائڈ کر رہا تھا، ابھی وہ جینا چاہ رہا تھا۔ بالکل۔ قاتل کون ہے، کیوں ہے، اس بات کو اس بالائے طاق رکھتے ہیں کہ یہ قانون کا معاملہ ہے، اور پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور ہے۔ کوئی چیز جو ہے وہ قانون سے اوپر نہیں ہے، ہمیں قانون پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ انویسٹیگیشن وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہ جو سانحہ ہوا ہے نا، یہ خاصا اندھونوک، مطلب ایک خوفناک لیول کا حادثہ ہے کہ ایک شخص گھر سے تیار ہو کے ایک شادی کھانے جا رہا ہے، مطلب اس نے ایک فنکشن اٹینڈ کیا ہے جو اس کی زندگی کا آخری ثابت ہوا ہے۔ دکھ والی یہ بات ہے کہ کوئی بھی اس چیز کو تسلیم کرنے کو کافی دیر تک تیار ہی نہیں ہوا کہ یار وہ شخص تو دنیا سے ہی چلا گیا جو گھر سے ہنستا کھیلتا گیا ہے اپنے دوستوں کی شادی اٹینڈ کرنے، فنکشن کے لیے تیار ہو کے گیا ہے، اس کے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ زندگی کا آخری فنکشن ثابت ہوگا اس کا۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے عمر صاحب کہ وہ ایک نیک دل ینگ مین تھا، وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، اس کے اندر رحم تھا، پھر نمائش نہیں تھی کہ نمائش یہ ہے کہ جناب وہ کسی کو دیتے ہوئے 1000 روپیہ دیا تو 100 اس کی پریس کانفرنس کروا دی، تصویریں لگوا دیں، ہاں جی بیگ بن رہے ہیں، ان پہ فوٹو چھپ رہی ہے، جیسے اس وقت ٹرینڈ جا رہا ہے کہ آپ نے ٹکے کی نیکی کی ہے لیکن لاکھوں کی اپنی پبلسٹی بھی ساتھ کر دی ہے۔ ایک بھی ویڈیو نہیں ہے کسی کو راشن دینے کی، کسی کو پیسے دینے کی۔ جی وہی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ جیسے حکم ہے کہ خیرات صدقات دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ اب اس بات پہ میں آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، حدیث مبارک ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے دل نرم کر دے، ان سے ایسے ظلم سرزد نہ ہوں جو دنیا میں تو ہے سو ہے، آخرت میں قتل کا بہت خوفناک حساب ہے۔ ایز اے مسلم اگر بعد از موت ہم یہ ایمان رکھتے ہیں حساب کتاب پہ تو ہمیں اس کا حساب کتاب تو دینا ہی دینا ہے۔ وہ تو پکی بات ہے عمر صاحب، ایک قتل کی ہے۔ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، بڑے سے لے کے چھوٹے تک
پی این سے لے کے پی ایم تک سب کا انجام بادشاہتیں، فرعونیتیں، کیا کیا دفن ہو گیا، مٹی کھا گئی. اللہ ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دے، یہ دشمنیوں کے راستے چھوڑ دیں اور آگے ان چیزوں سے توبہ کر لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی جئیں. یار زندگی ایک بار ملتی ہے، جو چھین لی جائے تو اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں. میرا آپ سے سوال ہے، ایک اتنا ہائی پروفائل بندہ ایک شادی پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بڑی جگہوں پہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. اب ایک ہائی پروفائل بندہ جس نے بلایا، کیا اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ بھئی اتنا ہائی پروفائل بندہ جس کی دشمنی اس لیول کی ہے کہ اس کا پردادا، دادا اور باپ اس کا قتل ہو گیا اور میں اس کو اپنی شادی پہ بلا رہا ہوں، اور وہاں پہ سننے میں یہ ہے کہ جی کہا گیا جی ریفلیں بھی رکھ دیں، یہ ایک فیملی فنکشن ہے. کیا اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ میں کم از کم 100 گارڈ اپنے بلواؤں اور میں اس کو 100 گارڈوں کی پروٹیکشن دوں کہ بھائی اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائی، یہ میری شادی پہ آیا اور یہ ایک ہائی پروفائل بندہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. عمر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا حکم ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جو وجود میں آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. اور یہ قتل جو ہے نا، یہ ایک اندھا قتل ہے. نہ تو بلانے والے کو پتا تھا کہ آنے والا اس کا فنکشن یہ آخری ہے زندگی کا، اور نہ ہی جانے والے کو خبر تھی کہ میں جا رہا ہوں اور میری واپسی نہیں ہے، میری ڈیڈ باڈی آئے گی. نہ بھیجنے والوں کو پتا تھا، بیوی بچے. جب موت کی اطلاع آئی ہوگی تو یار وہاں پہ کوہرام کی کیا کنڈیشن ہوگی، کیا لیول ہوگا وہاں پہ. لوگ چیخے مار مار کے رو رہے تھے. گھر میں صفے ماتم بچھ گئی. نہ بچوں کو توقع تھی، نہ بیوی کو تھی، نہ بھائیوں کو تھی. پورا خاندان ریلیکس تھا کہ یار ایک شادی اٹینڈ کرنے جا رہا ہے. اب وہ شادی موت کا سامان بن گئی اس کے لیے. تو یہ اللہ جانتا ہے یا کرنے والے جانتے ہیں کون ہے، کیوں ہے. ایسے اچھے انسان کو یار قبر میں لٹا دیا تو زیادتی تو ہے نا، بہت بڑی زیادتی ہے. بڑے خاندان جو ہے وہ، میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بیچارے چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک قتل نہیں ہوا، یہ ہزاروں لوگوں کا قتل ہوا ہے. ہمارے گھروں کے تو چولہے جلتے تھے، میں لائنیں لگا لگا کے 50,000 منتلیاں دیتا تھا کہ بھئی اپنا گھر چلاؤ، لیکن اب ہمیں دینے والا کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی، اللہ رزق دینے والا ہے، اور وہ جب دیتا ہے تو کسی کے ہاتھوں ہی دلواتا ہے. فرشتے نہیں اتارے جاتے. اپنے اچھے بندوں کا انتخاب کر کے اللہ ان کے ہاتھوں سے اچھے کام کرواتا ہے. ان میں سے ایک وہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کتنے چولہے جلوا رہا تھا، کتنے یتیم کھا رہے تھے رزق، کتنی بیوائیں اس پہ پل رہی تھی، کتنے بے سہارا لوگوں کا وہ سہارا بنا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. کیونکہ وہ لوگ اب اللہ ان کے لیے کوئی اس سے بہتر وسیلہ بنائے گا. یا میں کہتا ہوں اگلی بات کہ اب ایز اٹ از جو معاملات اس کے چل رہے تھے اب اس کا بھائی سنبھال لے. وہ امیر مصعب کو اب کیا آئیڈیا دیں گے، اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ وہ بھی اسی طرح ایک ینگسٹر ہے، اس کو آگے جانے کے لیے ظاہر مشوروں کی بھی ضرورت ہوگی، اس کو بہت سے لوگ مشورے بھی دیں گے. آپ اس کو اب کیا مشورہ دیں گے اس کے بھائی کو؟ عمر صاحب، میں امیر مصعب سے یہ ریکویسٹ کروں گا پرسنلی کہ یار خدا کے لیے اس سلسلے کو یہیں ختم کر دیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اور جو وہ نیک کام کرتا تھا امیر بالاج اس چیز کو وہ کنٹینیو کرے وہیں سے، تاکہ اس کے صدقات خیرات اس کے لیے آخرت میں بھی کام آ سکیں، اور اس نیکی کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. دشمنیوں کی آگ خاندانوں کو کھا جاتی ہے یار، اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہیں پہ. ہاں جنہوں نے اتنا بڑا یہ مرڈر کیا ہے، ہماری پولیس، ہماری سی آئی اے نے بہت سے لوگ، میرے خیال سے 20 سے 25 لوگ جو ہے وہ انٹیروگیٹ کر لیے ہیں. جو ہمارے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے عمران کشور صاحب، وہ بڑے متحرک ہو کے اس پورے کیس کو دیکھ رہے ہیں. اس کیس میں لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ان کو سزا کا بھی بتایا جا رہا ہے. عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ ٹینشن نہیں لیں، جو یہاں پہ ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سر انشاءاللہ قانون کی بالادستی ہے اور ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ادارے متحرک ہیں اس کیس کے پیچھے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ مجرم کیفر کردار تک پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارا قانون پروسیجر ہوتے ہیں عمر صاحب، کچھ سلو ہوتے ہیں لیکن پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے یہ قانونی ادارے اس معاملے کو. اور انشاءاللہ اس کا جو قاتل ہے جو بھی ہے وہ انشاءاللہ اپنے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اور انشاءاللہ
عوام کے دل کو جب نتائج سامنے آئیں گے تو سکون ہو جائے گا، کیونکہ عوام میں اس وقت وہ شخص بہت مقبول تھا، بہت پیارا انسان تھا. کسی بھی پیارے انسان کو اتنی جلدی دنیا سے جانا نہیں چاہیے. اس کا دکھ ہر دل میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو، اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور آگے سے اس شاخسانے کو یہیں دفن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اگلی نسلوں تک یہ ٹرانسفر نہ ہو. انشاءاللہ جی. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اللہ نے کے بعد